السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب بہنیں؟ آپ کیسی ہیں؟ میں آج ٹھیک نہیں ہوں، میری طبیعت تھوڑی سی صحیح نہیں لگ رہی ہے، تھوڑا مطلب مائگرین بولتے، سر درد بولتے، جو بھی بولتے اس کو، تو تھوڑا مطلب بے چینی سی، خیر چین مل جائے گا انشاءاللہ تعالی کلاس کے بعد۔ آمین یا رب العالمین، بہت شکریہ۔ کالج جانے سے سب کا ہوتا ہے، بالکل صحیح کہا ثانیہ کو پتہ ہے سچویشن، صحیح کہا، بالکل صحیح کہا، بس اسی کا ہے یار، ایسی سر پہ درد پکڑی اترنے کا نام نہیں لے رہی۔ چلیں پھر، آج جو ہے ہماری لاسٹ کلاس ہے تفسیر کی، ٹھیک ہے، ہماری ساری آیتیں مکمل ہو گئی ہیں، آج ہم آخری آیت پڑھیں گے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو ہماری آخری آیت ہے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، ہے نا؟ اس کے بعد ہماری ایک آخری کلاس ہوگی دعا کی، ٹھیک ہے، جس میں ہم انشاءاللہ تعالی سب مل کر کے دعا کریں گے۔ اس دعا کی کلاس میں آپ کسی کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں، کسی کو بھی لنک شیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس پہ، کسی کو بھی آپ اس کی لنک شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی دعا کی کلاس کا میں بتا دوں گی آپ لوگوں کو وقت، چونکہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کو 10:30 پہ پرابلم ہوتا، تو دیکھتے ہیں دعا کی ٹائمنگ کا، انشاءاللہ اگر 7:30 پہ ہو یا 10:30 پہ ہو، جیسا بھی ہو انشاءاللہ میں اپنی سہولیت اور آپ لوگوں کی سہولیت کے حساب سے اس کی ٹائمنگ رکھوں گی، جس میں زیادہ سے زیادہ جوائن ہو سکے لوگ، ٹھیک ہے، اور کل یا پرسوں انفارم کر دوں گی انشاءاللہ جب ہماری دعا کی کلاس رہے گی، پھر ہمارا ہو جائے گا دعا، اور پھر ہمارا یہ جو سلسلہ الحمدللہ، جو کہ میں نے سوچا تھا کہ سورہ فاتحہ ہے اس کے تو ہمارے 6 دن 6 ڈیز لگیں گے، لیکن دیکھیں نا، ہماری کلاس اسٹارٹ ہوئی تھی 5 مئی سے، آج ہے 18 مئی، کتنا دن ہو گیا نا ہمیں، پھر بھی اگر کہا جائے تو ہم نے بہت تھوڑا سیکھا، بہت تھوڑا سیکھا، کیوں؟ قرآن میں اتنی گہرائی ہے نا، اتنی گہرائی ہے، آپ اس کو پڑھیں گے کتنا بھی پڑھیں گے، ابھی ہم نے سورہ فاتحہ کی بس تھوڑی سیکھی ہے، سورہ فاتحہ کے اندر اور بھی بہت چیزیں، آپ اس پہ جتنا سوچیں گے، جتنا غور کریں گے، آپ جو میں نے ورڈس یوز کرے یا جو آج کی ابھی میں بولوں گی، جتنے بھی اس پہ غور کریں گے، اس پہ تفصیل پہ کریں گے تو بہت ساری چیزیں ہیں، ہے نا؟ لیکن اسٹارٹنگ میں چونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس کے لیے تفسیر نئی بات ہے، یا بہت سارے ایسے ہیں جن کو تھوڑا سمجھنے میں مشکلیں آتی ہیں، کچھ ورڈس نہیں ہوتے ہیں، بہت زیادہ علم نہیں ہوتا ہے نا، مطلب کہ دھیرے دھیرے، تو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کرتے ہیں، ایک ہی بار میں اگر آپ ہارڈ چیزیں بولو گے، یہ وہ نہیں سمجھ میں آئے گا، پھر کیا ہوگا ہمارے ذہن میں، کیا آئے گا، ارے میرے لیے نہیں ہے بھائی، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سیکھے ہوئے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جس کو اردو سمجھ میں آتی ہے، عربک سمجھ میں آتی، نو، صرف ان کے لیے نہیں ہے، یہ ہم عام لوگوں کے لیے ہے، یہ میرے لیے ہے، یہ آپ کے لیے ہے کہ ہم قرآن کو سیکھے سمجھیں، تو اسی لیے میں نے جہاں تک کوشش کیا کہ آپ لوگوں کو کچھ ایگزامپل سے یا کچھ چھوٹے چھوٹے چیزوں سے یا آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں، اس کے لیے میں نے کوشش کری کہ آسان طریقے سے میں سمجھاؤں، آسان طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے انشاءاللہ تعالی، اور پتہ نہیں میری کوشش کیسی رہی، لیکن اب بھی ہے کوشش، خیر چلیں، تو لیٹ نہیں کرتے، ہم اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر آگے کی بات کی جائے گی۔ تنزیلہ، مسز تنزیلہ اسٹارٹ کرے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان
الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کے شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو یوم جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی گمراہی کا راستہ۔ آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ چلیں، ہم نے کہاں تک پڑھا تھا؟ لاسٹ آیت میں ہم نے کیا پڑھا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم نے کیا کرا؟ اللہ سے ہدایت مانگی، صراط المستقیم کی۔ ہم نے اللہ سے دعا کری کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے دکھا، ٹھیک ہے، سیدھے راستے پر چلا۔ ہم نے ہدایت طلب کی، ہم نے ہدایت کی دعا کی۔ اب وہ راستہ کون ہے؟ کون سا راستہ ہے وہ؟ یہ بھی تو جاننا ہے نا ہمیں، ٹھیک ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد اس راستے کے بارے میں جاننا ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں ہم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ٹھیک ہے۔ صراط راستہ، میں نے بتایا تھا نا، کیسا راستہ؟ سیدھا راستہ۔ الذین، سوری میں PDF نہیں آن کری نا، ایک سیکنڈ۔ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، ٹھیک ہے۔ انعمت انعام کیا تو نے، انعمت انعام، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ علیہم جن پر، غیر نہ، مغضوب جن کا جو غضب کیا گیا ہو، ہے نا، علیہم جن پر، و اور لعنہ ضالین ان کا جو گمراہ ہے۔ یعنی کیا ہوا مطلب؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، نہ ہی گمراہوں کا راستہ، ٹھیک ہے۔ کون ہے وہ جن پر انعام نازل ہوا؟ کون ہے وہ جن پر غضب نازل ہوا؟ کون ہے وہ گمراہ لوگ؟ اس آیت پر اگر ہم غور کریں تو 3 لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن پر اللہ نے انعام دیا، ٹھیک ہے، انعام۔ دوسرے ان لوگوں پر بات ہو رہی ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ تیسرے وہ کیٹیگری کے لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے تھے۔ اس 3 کیٹیگری کو یاد رکھیے۔ پہلا کیا؟ جن پر رب العزت کا انعام۔ دوسرا جن پر اللہ رب العزت کا غصہ، غضب نازل ہوا۔ پھر وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم انعامتا ان لوگوں کے راستے پر چلیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے نا۔
یہ ایک دعا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ جو ہے یہ ایک دعا ہے، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں نا، اور لاسٹ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں تاکہ ہماری یہ دعا قبول ہو. ٹھیک ہے، آمین کا انشاءاللہ تعالی لاسٹ میں ہم دیکھیں گے. تو ہم نے پہلے تو یہ کہہ دیا کہ ہمیں انعام دیجیے، ہمیں اس راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام دیا ہے، ان لوگوں کے راستے پر. پھر ہم ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلنا چاہ رہے، غضب نازل جن پر ہوا ان پر اور گمراہ لوگوں پر. اب ہم دیکھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں، چونکہ ہم ہمیشہ ہر نماز میں کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو ہم اس راستے پر کیسے چلیں گے؟ ہے نا، آپ کو اس میں پتہ چلے گا کہ علم اور عمل دونوں ضروری، جس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا. اور اس آیت میں ان لوگوں کی بات بھی کہی جائے گی انشاءاللہ تعالی. اب آگے دیکھیں گے ہم اس کو. تو ہم تو یہ ڈیلی کہہ رہے ہیں، ہم تو اپنے نمازوں میں کئی دفعہ پڑھ رہے ہیں اس کو، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون لوگ ہیں جن پر انعام کیا گیا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون لوگ ہیں جن پر غصہ ہوئے ہمارے رب. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ گمراہ لوگ کون ہیں. کیسی دعا ہے یہ؟ دعا کر رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں کہ کیا دعا کر رہے ہیں، ہے نا. تو انشاءاللہ تعالی اس کو ہم ابھی دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد سے جب ہم اللہ رب العزت سے یہ بات کہیں گے کہ اللہ مجھے جن پر انعام فرمایا ان لوگوں کے راستے پر چلا، تو ہم وہ کام بھی کریں گے. خیر، یہاں پہ دیکھیے گا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ان کا نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا. اس آیت میں صراط المستقیم کی تصریح کر دی گئی ہے، یعنی صراط المستقیم وہ ہے جس پر ایسے لوگ چلتے رہے جن پر اللہ نے اپنے فضل و کرم کیا. انعامتا کا مطلب ہوتا ہے انعام کرنا. اب انعام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو مال مل گئی، آپ کو دولت مل گئی. ہم نے دیکھا نا، ابھی میں نے کئی بار ریپیٹ کیا کہ ان کا راستہ ہے جن کو اللہ نے انعام دیا ان کو. تو کون لوگ ہیں وہ؟ کیا وہ لوگ جن کو دولت ملی؟ کیا وہ لوگ جن کو دنیا میں بہت زیادہ شہرت ملی؟ کیا وہ لوگ جن کو دنیا میں بہت زیادہ عزت بھی ملی؟ اگر انعام میں اگر ہم یہ سوچتے ہیں، اگر دولت شہرت نہیں سوچتے تو پھر ہم سوچتے ہیں عزت کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن انعام کا مطلب ہے ہدایت. انعام کا مطلب علم کے ساتھ عمل ہے نا. سب سے بڑی نعمت انعامتا یعنی نعمت، سب سے بڑی نعمت جو ہے نا وہ ہدایت ہے، وہ ایمان ہے نا. نعمت ایمان، نعمت ہدایت. تو انعام والے لوگ کون ہیں؟ دولت والے لوگ نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ دولت کس کے پاس تھی؟ دولت تو فرعون کے پاس بھی تھی، دولت تو قارون کے پاس بھی تھی. فرعون کے بارے میں پتہ ہی ہوگا، خود کو خدا مانتا تھا وہ. کتنی دولت تھی اس کے پاس؟ اتنی دولت تھی. دولت اس کو کس نے دیا؟ اللہ ہی نے دیا نا. لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش تھے، اللہ نے اس کو انعام دیا. تو انعام کا مطلب دولت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، انعام کا مطلب شہرت نہیں ہوتا. انعام کا مطلب دنیا میں جانا نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس کار ہے، بینک ہے، بنگلہ ہے، ٹھیک ہے، اور چلیں آپ چھوڑ دیں، آپ دوسروں کی بات لیں. کسی کے پاس کار، بینک، بنگلہ، سب کچھ، بہت ساری چیزیں ہے نا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے اس کو انعام دے دیا، اللہ اسے بہت خوش ہے. اگر وہ نماز روزے کچھ نہیں پڑھ رہا ہے تو، اور اگر وہ پڑھ رہا ہے، اللہ کو راضی رکھ رہا ہے، وہ اپنے مال کو صحیح راستے پر خرچ کر رہا ہے، وہ اپنے مالوں سے غریبوں کی مدد کر رہا ہے، اگر اس کے پاس پیسے ہیں تو وہ جس کو اگر غریب مسکین کو دیکھ رہا ہے تو اس کی مدد کر رہا ہے، تو بے شک وہ اللہ کا انعام ہے اس کو. لیکن اگر کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہے، نہ روزے رکھ رہا ہے، نہ علم حاصل کر رہا ہے، نتھنگ، کچھ بھی نہیں کر رہا، اور اس کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ نے اس کو انعام دیا. اور جو ہم ابھی دعا کر رہے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں. یہ ان لوگوں کے بارے میں ہیں، انعام والے لوگ جن کو ہدایت ملی. اب اس کے کیٹیگریز ہیں، یہ ہم دیکھتے ہیں. کیٹیگریز نہیں بولیں گے، مطلب کیا بولیں گے آگے دیکھتے ہیں. چلیں، یہاں پہ سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے اور نعمت ایمان ہے. جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی نبی، صدیق، شہداء اور صالحین. انعام یافتہ لوگ کون ہیں جن کو انعام حاصل ہوا؟ نبی،
انبیاء جس کو کہتے ہیں، صدیق، شہداء اور صالحین، یہ 4 لوگ ہیں. یہ 4 لوگوں کے راستے پر چلنے کی ہم دعا کر رہے ہیں. اس کو آپ لوگ نوٹ کر لیجیے گا. کون؟ انبیاء، صدیق، شہداء اور صالحین. اللہ کے نزدیک نعمت والے لوگ وہ ہیں جو اس گروہ میں سے کسی ایک کے نزدیک ہے. ٹھیک ہے، انعمت علیہم میں ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی کیٹیگری. پھر سے دیکھیں، نبی، صدیق، شہداء اور صالحین میں سب سے پہلے ہم آتے ہیں نبی پہ، انبیاء. تو پہلی بات تو یہ کہ ہم اس کیٹیگری، اس گروپ میں شامل نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ نبی سب سے اوپر کا درجہ ہے جو کہ گزر گیا، اب وہ نہیں آئیں گے ہمارے پاس. جتنے بھی نبی تھے، جتنے بھی میسنجر آنے کے تھے، جتنے بھی پروفٹ آنے کے تھے، وہ سارے گزر چکے ہیں، وہ اب نہیں آئیں گے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، ہاں ہم ان کے سنتوں پر چل سکتے، لیکن ہم نبی کے جیسے نہیں بن سکتے. ہم نبی نہیں بن سکتے. اگر کوئی خود کو ثابت کر رہا ہے، آپ کو پتا ہوگا اگر آپ نے سیرت النبی پڑھا ہوگا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے، وہ نا ایسا بزنس کی طرح بنا لیے. انہوں نے دیکھا کہ ہمارے نبی کو اتنی عزت ملی، سب کچھ ملی ہے نا، اس کے بعد وہ خود کو نبی بتانے لگے، وہ کہنے لگے مجھ پر وحی اتر رہی ہے. لیکن وہ نبی نہیں تھے، نبی گزر چکے ہیں، اب وہ نہیں آ سکتے، ہے نا. اب ہمارے پاس ان کے راستے پر چلنا ہے. ٹھیک ہے، اب ہمیں ان کی اطاعت کرنی ہے، انہوں نے جو سکھا کر کے گئے اس پر عمل کرنا ہے، اس کی علم حاصل کرنی ہے. لیکن اگر ہم نبی کو ابھی دیکھ نہیں سکتے، چونکہ بہت بڑا غیب آ گیا، تو ہم نہیں دیکھ سکتے، کتنی کچھ تبدیلیاں ہوئی، لیکن ہم ان کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں نا. تو ہمیں ان کے بارے میں پڑھنا چاہیے. سیرت النبی ہمیں پڑھنا چاہیے. کیا ہے سیرت ہمارے نبی کی؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ باقی جو نبی ہیں ان کے بارے میں بھی پڑھنا چاہیے، ان کی قوموں کے بارے میں پڑھنا چاہیے، ان کے بارے میں پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تب جا کر کے ہم ان سے کچھ سیکھیں گے نا. ہاں ان جیسا بن تو نہیں سکیں گے، لیکن ان کے راستے پر ان سے سیکھ سکیں گے. اب نبی کا جو کیٹیگری ہوا سب سے اوپر والا، اس پر تو ہم جا نہیں سکتے، تو ہمارے پاس دوسرا آپشن کیا ہے؟ اس سے نیچے کیا ہے؟ صدیق. صدیق کون ہے؟ یہ صدیق، صدیق جس میں سب سے اول درجے پر آتے ہیں ہمارے ابو بکر صدیق. تو ہمیں ان لوگوں جیسا بننا ہے. صدیق، تقوی، متقی. مطلب ابو بکر صدیق کو تو آپ جانتے ہوں گے، جب اسلام آیا ہے نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی، کون تھا ان کے ساتھ؟ کوئی نہیں تھا نا اس وقت. مطلب ان لوگوں کے لیے وہاں کے لوگوں کے لیے یہ بہت نیو چیز تھا، نئی چیز تھا. ٹھیک ہے، کہ یہ کیا بول رہے ہیں، یہ ایسا کیا، اس طریقے کا. جو کوئی بھی ایمان لاتا تو ایک بار وہ سیکھ کر کے لاتا. ٹھیک ہے، ایمان تو بہت لوگ لائے، مسلمان بہت لوگ ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد، لیکن وہ سیکھتے اسلام کو سمجھتے ہیں. ہمارے صحابہ جو رہ گئے، مان کے چلو عمر ابن خطاب کی بات اگر کی جائے، انہوں نے بھی سیکھا. پہلے وہ گمراہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ حق یہی ہے. پھر باقی صحاباؤں کی بات کی جائے، انہوں نے دیکھا حق یہی ہے، تب جا کر کے اس کو ایکسیپٹ کرے. لیکن ابو بکر صدیق کا کیا تھا؟ ان کو جیسے ہی معلوم چلا اور وہ ایکسیپٹ کرے، جیسے کہ وہ پہلے سے ریڈی تھے، ان کو پہلے سے پتا تھا کہ ہاں رب ہے، اللہ ہے، اسلام ہے، نماز ہے، قرآن ہے، پہلے سے ہی پتا تھا. ایسا مطلب ایسا ہوتا نا کہ ریڈی ہو جاتا بندہ، اس طریقے کا. ٹھیک ہے، تو ابو بکر صدیق آپ اس کی بایوگرافی پڑھ سکتے ہیں، آپ دیکھیں. اس میں ہمارے عورتوں میں حضرت عائشہ صدیق یہ بھی آتی ہیں، آپ ان کے بارے میں پڑھیں. ٹھیک ہے، ان کی بایوگرافی دیکھیں. پھر حضرت مریم، ان کے راستے پر، ان کے بارے میں دیکھیں. تو ہمیں نبی کے کیٹیگری میں نہیں آ سکتے تو ہم صدیق کی کیٹیگری میں آ سکتے ہیں. کیسے؟ اپنی زندگی کو ہمیشہ سچ بولے، تقوی اختیار کرے، اللہ کے راستے پر چلے، اس کے حکموں پر عمل کریں. ٹھیک ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھے. مطلب اپنی زندگی ایسا نہیں کہ آپ زندگی نہ جیو. ابو بکر صدیق کے پاس
کیا تھا؟ مال بھی تھا ان کے پاس. اب انہوں نے اپنے مال کا کتنا حصہ سب لگا دیا اسلام پر، دین پر. اتنے سچے تھے وہ، اتنے سچے تھے، اتنے سچے تھے. ہاں مطلب آپ ان کی بایوگرافی پڑھیں گے. میں نے بہت زیادہ تو پڑھا نہیں ہے تو میں کیا بیان کروں. میں تو خود آپ کو کہہ رہی ہوں اور میں نے خود بہت پورا نہیں پڑھا. لیکن ہاں جو بھی میں نے دیکھا، جتنا بھی ان کے بارے میں سنا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ اتنا علم دے کہ میں پڑھ سکوں، ہم پڑھ سکیں، ہم سب پڑھ سکیں. ٹھیک ہے. تو اتنے سچے تھے وہ، ہمارے نبی کے سب سے قریب. ٹھیک ہے. ہمارے نبی کے بعد انہوں نے پھر وہ تخت لیا. بہت سچے. انہوں نے اسلام کے لیے اتنی لڑائیاں لڑی، اس کے بعد اپنا مال و دولت اتنا لگایا، غلاموں کو کتنا آزاد کروایا. ٹھیک ہے. تو ہم نے ان کے راستے پر چلنا ہے. صدیق. دین آتے ہیں شہداء. شہداء کون لوگ ہیں؟ اس کے بعد شہداء اس کے 2 معنی کیے گئے ہیں. پہلا وہ جو اللہ کے راستے پر جان دے دیتا ہے، شہید ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس نے دین کے خاطر، اسلام کے خاطر خود کو شہید کر لیا. شہداء وہ کیٹیگری بہت بڑی کیٹیگری ہے، بہت اول درجے کی. اپنے دین کی خاطر جو مر مٹ جاتے ہیں، خود کو مٹا دیتے، خود کو ختم کر دیتے ہیں اسلام کی خاطر. ہے نا. ہمارے ابھی یہاں بہت سے لوگ موجود ہیں، کتنا کچھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہ اپنے زبان سے اسلام کا نام نہیں ہٹاتے. ان کو اتنا فورس کیا جاتا ہے، اتنا کہا جاتا ہے. کتنا ہے نا. اب ہم نے بہت کیسز سنے ہوں گے، بہت کیسز سنے ہوں گے. کتنا کچھ ہے، کتنا ستایا جاتا ہے، کیا کچھ. وہ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹتے، وہ خود کو شہید کر دیتے. تو ایک شہداء کا معنی یہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دیتا، اپنی جان کو دے دیتا. دوسرا ایک تفسیر میں نے یہ بھی پڑھی، علماء، علم والے لوگ. تو اللہ نے شہداء میں علم والوں کو بھی شریک کیا ہے، علم والوں کو بھی شامل کیا ہے. یعنی کہ علم والے لوگ جو علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ کے راستے کے علم کو حاصل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ میں نے کچھ تفسیر میں یہ دیکھا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. علم والے لوگوں کو بھی اس میں شریک کیا گیا ہے. علم والے لوگوں کی صحبت، ٹھیک ہے، ان کی مجلس، یہ سب کیا کرتی ہے؟ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلاتی ہے. دیکھیں اب ایک بات آپ دیکھیں کہ آپ 1000 برے لوگوں کے بیچ میں ہیں، آپ کتنا بھی تقوی اختیار کریں، کتنے بھی سچے ہو، کہیں نہ کہیں بھٹکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہیں آپ بہت اچھے لوگوں، علم والے لوگوں کے ساتھ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو آپ کو صحیح رستہ دکھاتے ہیں، ان کی صحبت میں آپ ہیں، تو آپ انشاءاللہ تعالی ان کے جیسا بنتے. ان کے ماحول کا اثر آپ کے دماغ میں ضرور آتا، آپ کے خود میں ضرور آتا. تو اسی لیے نا میں کہتی ہوں صحبت بہت بڑی چیز ہے. آپ کے لیے ایک سرکل ہوتا نا، ویسا سرکل جو آپ کو دین کی طرف پش کرے، دین کی طرف بڑھائے، بہت ضروری ہے. ماحول بہت ضروری ہے. چلو ابھی اگر ہم کو آف لائن ماحول نہیں مل رہی ہے تو ہمارے پاس ایسے بھی بہت طریقے موجود ہیں، جن سے ہم جیسے گروپ بھی ایک کہہ سکتے ہیں. اگر ہم سامنے سے لوگ موجود نہیں ہیں ہمارے پاس، ایسے آن لائن لوگ موجود ہیں جن سے ہماری ایک طریقے سے وائب میچ ہوتی ہے، جو ہمیں دین کی باتیں سکھاتے، دین کی طرف پش کرتے. تو ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، یا جو ہمیں علم دیتے، علم سکھاتے، ہمیں اس گروہ میں، اس گروپ میں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. خیر، ان سب کاموں کو ہم کریں گے تب ہم اس صراط المستقیم کے راستے پر چل پائیں گے. پھر ہے صالحین. نبی ہو گیا، صدیق ہو گیا، شہداء ہو گیا، صالحین. صالحین وہ ہے جو علم حاصل کرے اور اس پر عمل کرے. دیکھیں علم اور عمل اس دونوں کا نا بیلنس ہے، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے والی چیز ہے. علم حاصل کر لیا آپ نے، اب اس پر عمل نہیں کرے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں، بالکل فائدہ. علم کا کیا کریں گے آپ جب آپ اس کو عمل ہی نہیں کر رہے تو پھر کاہے کا علم. پھر دوسری بات، آپ کے پاس علم نہیں ہے اور آپ عمل کر رہے ہیں. اب یہ لگے گا آپ کو علم نہیں ہے، عمل کر رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہی ہیں. تو دیکھو کچھ لوگ عمل میں اتنے زیادہ ڈوب جاتے، جیسے اگر بات کی جائے عیسیٰ علیہ السلام
اس کو وہ لوگ جو مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ لوگ گاڈ مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل انہوں نے اس کو گاڈ مان لیا، وہ عمل میں اتنے ڈوب گئے کہ علم کا ان کو پتہ ہی نہیں، اس نے انہی کو گاڈ مان لیا۔ یہ نہیں دیکھے کہ وہ آئے تھے ہمارے پاس یہ میسج لے کر کہ تم ایک دین کو مانو، تم اللہ کو مانو، وہ نہیں دیکھ رہے، وہ ان کو ہی گاڈ بنا لیا اور اس پہ ہی اتنے ڈوب گئے ہیں، اس پہ ہی اپنا اتنا عمل کر رہے ہیں، اپنے عمل میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ علم کو بھول گئے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلنے والی چیز ہے۔ اب آپ نے یہاں سے علم حاصل کر رہے ہو، ابھی جو بھی کچھ بھی آپ نے پڑھا، ابتوسا پڑھا، جتنا بھی پڑھا، اب اس پہ عمل بھی کرو، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ہم نے ایسا نہیں کہ ہم نے اچار ڈال کے رکھنا ہے، نہیں، عمل بھی کرنا ہے اس کا۔ دیکھو اس آیت میں نا آگے بھی ہے، میں بتا رہی ہوں، ایک ایگزامپل ذہن میں آیا تو اس آیت میں جو ہے اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں، لائک ایک کلاس روم ہے، ٹھیک ہے، ایک کلاس روم ہے، ایک ٹیچر ہے۔ اب اس کلاس روم میں ایسے بچے موجود ہیں جو اپنے ٹیچر کی باتوں کو مانتے ہیں، بہت اچھے سے مانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو کہتے ٹیچر جو کہتے اس کی باتوں کو اچھے طریقے سے مانتے ہیں، ان کے بولے ہوئے کہنا مانتے ہیں، ان کے بولے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہے، ایک وہ گروپ ہے اس کلاس روم کے۔ دوسرا وہ گروپ ہے جو ٹیچر کی نافرمانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹیچر کی باتوں کو نہیں مانتے، 0% نہیں مانتے، وہ اس کی نافرمانی کرتے۔ تیسرے وہ اسٹوڈینٹس ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے، ان کو نہیں معلوم۔ تیسرے کون بچے ہوئے؟ جن کو نہیں پتا کہ ان کو کیا کرنا ہے نا، وہ مطلب بھٹکے ہوئے۔ ایک ایسا ہوتا ہے نا اسٹوڈینٹس میں جن کو تھوڑا مطلب کنفیوز رہتے ہیں، ان کو ڈائریکشن نہیں ملتا۔ تو تین کیٹیگری کے لوگ، تین کیٹیگری کے اسٹوڈینٹس کا میں نے بتایا، اس سے ایگزامپل سے سمجھے۔ پہلے اسٹوڈینٹس جو ادب رکھتے، محنت کرتے ہیں۔ دوسرے اسٹوڈینٹ جو جان بوجھ کر کے تھوڑا رولس وغیرہ توڑتے، کہنا نہیں مانتے، نافرمانی کرتے۔ اور تیسرے اسٹوڈینٹ جو کنفیوز رہتے ہیں، ان کو خود کو ڈائریکشن نہیں ملی ہوئی ہے۔ اسکرین ہٹ گئی۔ تو یہ تین کیٹیگری کے، اسی طریقے سے یہاں پہ ان کیٹیگریز کی بات کی گئی ہے۔ پہلا ہم نے پڑھا، جو بات مان رہے اللہ رب العزت نے جس صراط المستقیم کی بات کی، اس پر چل رہے ہیں، ہے نا، اور وہ کس کے راستے پر چلنا ہے؟ نبی، صدیق، شہداء اور صالحین۔ یہ فرسٹ کیٹیگری ہو گئی۔ دوسری کیٹیگری پر اب ہم آتے ہیں، اگر کہاں گیا؟ دوسری کیٹیگری جن کے راستے پر ہمیں نہیں چلنا ہے، وہ کون ہے؟ نہیں چلا جس پر اللہ نے غضب نازل کیا۔ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ قوم، جیسے قوم عاد، قوم سمود، ٹھیک ہے، قوم نوح ہو گئی، قوم لوط ہو گئی، ان سب پر کیا ہوا تھا؟ اللہ کا غضب نازل ہوا تھا، اللہ نے اس کو پوری طریقے سے ختم کر دیا۔ کیوں ختم کیا؟ کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے تھے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو ان کے پاس علم پہنچا تھا، ٹھیک ہے، ان کے پاس علم آیا تھا۔ کیسے آیا تھا؟ ان کو نبی بھیجے گئے۔ فار ایگزامپل اگر ہم ایک قوم کی لے لیں، نوح علیہ السلام کی قوم کا لے لیں، ٹھیک ہے نا، نوح علیہ السلام آئے نا، ان کی قوم میں وہ آئے، انہوں نے یہ پیغام دیا، انہوں نے علم پہنچایا، جتنا بہت علم پہنچایا، اپنے لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو یہ اللہ کے راستے پر چلو، جو تم کر رہے ہو وہ نہ کرو، ٹھیک ہے نا، انہوں نے وہ بات پہنچائی ان لوگوں تک، لیکن انہوں نے اس کو اگنور کیا۔ ان قوموں نے، جس کے بارے میں بتائی، قوم عاد، قوم سمود، آپ چاہیں تو ان کے بارے میں اچھے سے پڑھیں، ڈیٹیل سے پڑھیں، بہت مزہ آئے گا، بہت ہی مزہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم نوح، ان لوگوں کے پاس میسج آئے تھی، ان کی اپنی اپنی غلطیاں تھیں، ٹھیک ہے، تو ان کے پاس میسج آئے، ان کے پاس اللہ کا پیغام دینے والے پیغمبر آئے، ان کو سمجھایا گیا، لیکن وہ کیا کرے کہ علم کے باوجود اس پر عمل نہیں کرے، اور عمل نہیں کرنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا، اور یہ قوم پوری پوری تباہ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ کیا کہتے تھے وہ؟ ان کی باتوں کو سنتے کہتے تم دکھاؤ، پھر اگر تم کہتے ہو کہ میرے اللہ یہ کر سکتے وہ کر سکتے، کر کے دکھاؤ نا،
کیونکہ بعض دفعہ لوگوں میں ایسا کانفیڈینس ہوتا کر کے دکھاؤ اگر ایسا ہے تو لو بھائی ہو گیا، آ گیا تمہارے اوپر، آ گئی تمہاری سزا، یہ والا حساب تھا. یعنی کہ علم پہنچ رہا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کر رہے تھے وہ. تو دوسری کیٹیگری کے یہ لوگ تھے. اللہ ان سے ناراض ہوتے ہیں، یہاں پہ دیکھیے گا، اللہ ان سے ناراض ہوتے ہیں کیونکہ، واہ کتنا اچھا کیونکہ لکھا ہے میں نے، کیونکہ ان کے علماء نے قرآن اللہ کی کتاب، کہاں تھی میں اللہ، ہاں کچھ قوم جیسے قوم عاد، قوم سمود، ان سب پر اللہ کا غضب نازل ہوا، وہ پوری ہی طرح ختم کر دی گئی. بٹ اس کے بعد یہود آتے ہیں جن کے رستے پر ہم نے نہیں چلنا ہے. اللہ ان سے ناراض ہوتے ہیں کیونکہ ان کے علماء نے اللہ کی کتاب میں تبدیلی کی اور غلط فتوے دیے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں یہ یہود لوگ. کیا تھا ان کے پاس بھی میسج تھا، ان کو بھی حق کا پتہ تھا، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کیا کرا، حق پر تبدیلی کر دی. ٹھیک ہے، جو میسج ان کے پاس آیا اپنے فائدے کے لیے ان پر بگاڑ کر دیا. جیسے ان کے علماؤں کی اگر بات کی جائے تو ان کے علماء ایسے تھے جو اپنے سہولیت کے حساب سے آیتوں کو بیان کرتے تھے. ٹھیک ہے، آپ اگر تورات انجیل پڑھیں گے یا اگر بائبل کو اگر آپ دیکھو، ان سب کتابوں کو اگر دیکھو، کتنی چینجز آئی ہے اس پہ، آپ کو پتہ ہے کتنی زیادہ چینجز انہوں نے کری ہے. وہیں آپ قرآن کو دیکھیں تو قرآن جیسا کا تیسا ہی ہے، کوئی چینجز نہیں آئی. لیکن بائبل پہ دیکھیں یا ان کی کتابوں پر دیکھیں، انہوں نے اتنے چینجز کر رکھے ہیں اپنے فائدے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اللہ کا غضب ان لوگوں پر بھی ہے، یہود، ٹھیک ہے، یہودیوں پر، ان پر اللہ کا غضب نازل ہے کیونکہ ان کے پاس علم آیا، انہوں نے اس علم پر تبدیلی کی، انہوں نے اس علم کو ٹھکرایا، اس کو نہیں مانا. تو یہ چیز ہم پہ ہے کہ اگر ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کو جیسا ان کے راستے پر نہیں چلانا جس پر اللہ نے غضب نازل کیا، تو ہم پر یہ بات ہے کہ ہم بھی ایسے بنیں. اگر ہم یہ دعا کریں تو ہم ان پر عمل کریں. کیسے عمل کریں؟ کہ ہم ان کے جیسا نہ ہو جائے. ہمارے پاس علم آ رہی ہے تو ہم اس پر عمل کریں. اگر ہمیں اس چیز کے بارے میں پتہ چل گئی ہے کہ یہ چیز غلط ہے تو ہم پر ہے کہ ہم عمل کریں اس پر. مان کے چلو اگر قوم میں عاد، سمود، نوح اور لوط علیہ السلام، ان کی قوموں کے اپنے اپنے گناہ تھے. کوئی ناپ تول میں الٹ پھیر کر رہا، تو کوئی تھوڑا کیا بولتے اس کو، قوم لوط کا شاید سے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا. اب وہ ساری ان کی غلطیاں تھی. اب یہ غلطیاں اب کے ٹائم پہ بہت موجود ہے. ٹھیک ہے، ان کی ایک غلطیاں تھی جو پورے قوم کرتے تھے، اس پر اللہ نے اس پورے قوم پر غضب نازل کیا. ہمارے کا کیا ہے، ہمارے ٹائم میں وہ غلطی، سارے قوم کی غلطی ہمارے پاس موجود ہے. ہم سب کچھ کر رہے ہیں، ہم سے حرام غلطیاں بھی ہو جا رہی ہیں، ہم ناپ تول پر بھی اونچ نیچ کر رہے ہیں. یہ ساری غلطیاں ہم کر رہے ہیں نا. تو اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں غیر المغضوب علیہم، اگر ہم کہہ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں. بس سیکھ لینے سے نہیں ہوتا. خیر، تو میں کہاں تھی یہاں کہ اللہ کی کتاب میں وہ تبدیلی کرتے تھے اور غلط فتوے دیتے تھے، عوام کی صحیح رہنمائی نہیں کرتے تھے. تو ہمیں ان سے بچنا ہے، ایسے لوگوں سے بچنا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈھالنا ہے، نہ کہ دین کو اپنے مطابق. ہاں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، اس لائن کو ذرا غور کریے. ہمیں اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈھالنا ہے، نہ کہ دین کو اپنے مطابق. یہودیوں نے کیا کرا، دین کو اپنے مطابق ڈھال لیا. ٹھیک ہے، اپنے کو دین کے مطابق نہیں ڈھالا. وہ دین ان کو جو جیسی سہولت لگی، جیسا صحیح لگی، انہوں نے اپنے ایزی کے لیے دین کو تبدیل کر دیا. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا، ہمیں اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈالنا. اسلام جو کہہ رہا ہے ہمیں وہ کرنا ہے. ہمیں صراط المستقیم میں جن کے پیچھے چلنے کی بات کی گئی ہے، نبی، انبیاء، صدیقین اور شہداء کے پیچھے ہمیں ان کی جیسا بننا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں خود کو ایسا نہیں ڈھالنا. ہم اکثر یہ غلطیاں کرتے ہیں. ہم اکثر یہ کیا کرتے ہیں، اب کے لوگ تھوڑے بہت جہاں تک دیکھیں کہ دین کو اپنے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے. جیسے
کوئی چیز اگر نیو ٹرینڈس آتی ہے نا ہمارے پاس، تو نیو ٹرینڈس ہمارے پاس آ گئی، اب ہم اس پہ یہ کہنے لگے کہ نہیں یہ جائز ہو سکتا، جائز ہو سکتا، جائز ہو سکتا، ادھر ادھر سے کر کے اس کو جائز قرار دیتے. نو، تم دین کو اپنے مطابق کیوں ڈھال رہے ہو؟ یہ غلط ہے. یہ تو پھر وہی بات ہوئی، تم سارا دن سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو، تم اس پر عمل نہیں کر رہے ہو. ٹھیک ہے، تو ہم ایسا نہیں کر سکتے. لائک اگر میوزک کی بات کی جائے، میوزک کا کیا ہے، کئی لوگ اب کہہ رہے ہیں نہیں میوزک جائز ہے، میوزک سن سکتے ہیں. ان کو پسند آ گیا، اب وہ کہیں گے نہیں میوزک سن سکتے ہیں، میوزک حلال ہے اس طریقے کا. نہیں میوزک ایسا، میوزک ویسا نہیں چلتا، تھوڑے میوزک چلتے، تھوڑے ہلکی میوزک چلتی. یہ والے انہوں نے اپنے حساب سے کرے ہیں. جب میوزک نہیں ہے سوری میوزک حرام ہے تو حرام ہے. تم اس پہ اپنی باتیں کیوں چلا رہے ہو؟ تمہارا اس پہ کچھ نہیں چلتا. تم دین کو اپنے حساب سے نہیں ڈھال سکتے. ٹھیک ہے، تو بس یہی بات ہے ان میں. ہم نے اگر دعا ہم کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کے جیسا بنے، مطلب ہم بھی اس چیز پر عمل کریں، صرف کہنے سے نہیں ہوتا. خیر، تیسری کیٹیگری ہے ہماری ضالین کی. ضالین کی کیٹیگری پتہ ہی نہیں ہے جن کو، میں نے ابھی کلاس روم والا بتایا نا ایگزامپل. تھرڈ کیٹیگری میں نے کیا بتایا، ویسے لوگ جن کا خود کا ڈائریکشن کا پتہ ہی نہیں ہے، کنفیوز ہیں وہ لوگ. تو ضالین میں ایسے لوگ آتے ہیں جو علم پر چلتے چلتے سائڈ پر نکل گئے اور بھٹک سے گئے ہیں. جیسے نشارہ کہتے ہیں نا شاید، ہاں یہودی نشارہ، ہاں رائٹ، نشارہ کہتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے، کہ وہ علم پر چلتے چلتے بھٹک گئے، یا ایسے لوگ جن پر علم پہنچی ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے جن کو، ان تک علم آئی ہی نہیں ہے. تو ایسے لوگ ضالین کی کیٹیگری میں آتے ہیں، جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جن پر علم آئی ہی نہیں ہے، نہ علم کر رہے ہیں، نہ عمل کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. پہلے کیٹیگری علم پلس عمل والے لوگ، دوسری کیٹیگری علم پہنچی بٹ عمل نہیں کرے، اور تیسری کیٹیگری نہ علم ہے نہ عمل ہے، بس بھٹکے جا رہے ہیں، بھٹکے جا رہے ہیں، کچھ اتا پتہ ہے ہی نہیں. تو وہ لوگ ہیں ضالین والے لوگ، گمراہ لوگ. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا سمجھا کہ ہدایت کے اعتبار سے لوگوں کو تین کیٹیگری ہے، تین قسموں میں بانٹا گیا ہے. پہلا وہ جنہوں نے علم حاصل کیا اور اس پر عمل کیا. کون لوگ؟ نبی، صدیق، شہداء، صالحین. دوسری کیٹیگری جنہوں نے علم حاصل کیا اور عمل نہیں کیے. کیسے لوگ؟ جن پر غضب نازل کی وجہ سے وہ قومیں اور پھر یہودیاں. ٹھیک ہے، پھر تیسری کیٹیگری جنہوں نے نہ علم حاصل کیا نہ ہی عمل کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں زندگی کیسے گزار رہے ہیں، کیا کرنا ہے ان کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ ہے ہماری آخری آیت میں ان لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے انعمت علیہم، انعام والے لوگوں میں شامل ہونا ہے. تو انعام والے لوگوں میں شامل ہونے کے لیے آپ کو تھوڑا سا پریورٹی دنیا کو کم دیجیے اور دین کو زیادہ دیجیے. ذوالحجہ پر بھی کل باتیں ہوئی تھی آپ کی، ہماری کلاسز رکھی گئی تھی. تو نیک اعمال کریے، نیکی کے راستے پر چلیے، نیکی کرتے رہیے، خود کریے، دوسروں کو کرائیے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے رہیے، اپنی زندگی کو ان لوگوں پر جیسے صالحین اور صدیقین کے راستے پر چلانے کی کوشش کریے. ٹھیک ہے، آپ ڈیلی کے کام کریے، ایسا نہیں کہ رات رات دن دن بس سجدے میں. آپ ڈیلی کے کام کریے، لیکن نیک کام کریے، وہ کام کریے جس میں اللہ راضی ہو. ٹھیک ہے، تو تب آپ صراط المستقیم پر لائف ٹائم چل پائیں گے. اور کبھی بھی اپنے آپ کو ضالین والی کیٹیگری پہ نہیں لانا ہے کہ بھٹک جائیں. ہم بھٹکنا نہیں ہے ہم نے. نہ آپ علم حاصل کر رہے ہو، نہ آپ عمل کر رہے ہو، کچھ بھی نہیں کر رہے ہو، تو وہ ضالین والی کیٹیگری پہ نہیں آنا ہے. تھوڑا ہی علم حاصل کرو اور اس پر عمل کرنا شروع کر دو. ٹھیک ہے، جیسے ابھی آپ کو سورہ فاتحہ پتہ چل گئی، اب آپ کیا کریں گے؟ آپ نے اس میں کتنی ساری چیزیں سیکھی سورہ فاتحہ میں، کافی ساری چیزیں سیکھی نا. ہم نے رب کو جانا کہ رب العالمین کون ہے، ہم نے اللہ کے رحمن الرحیمین کو بہترین طریقے سے پڑھا، ہم نے قیامت کے دن کے بارے میں بتایا، جزا سزا کے دن کے بارے میں بتایا. ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ عبادت ہم آپ کی ہی کرتے ہیں، ہم آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں. تو ہم نے اس چیز کو عمل کرنا ہے کہ ہاں ہم اللہ کی ہی عبادت کریں اور مدد اللہ سے چاہیں. ٹھیک ہے، پھر ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، کہا ہم نے کہ ہم صراط المستقیم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا،
ہدایت دے ہمیں، یہ چیز ہم کہہ رہے ہیں، تو ہدایت والے کام کریں۔ پھر ہم لاسٹ میں پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں انعام والے لوگوں کے گروہ میں رکھیں۔ تو ہم نے صرف ایک سورہ فاتحہ کی علم حاصل کی اور اتنی ساری چیزیں ہم نے سیکھی۔ تو اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ جتنے بھی لوگ یہاں پہ ڈیلی تھے، سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اتنے صبر کے ساتھ راتوں میں جاگ کر کے سن رہے ہیں آپ لوگوں نے سنا، اور امید آپ لوگ اس پر عمل بھی کر رہے ہوں گے۔ اتنے صبر کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا، اس کے لیے تو میں آپ لوگوں کی بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کے علم میں مزید اضافہ کریں، آپ لوگوں کو